محمد صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجا درود سے زبان معطر اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ العلی الاعلی الرفیع الاوفا رب الآخرۃ والاولی خالق السماوات العلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. الصلاة والسلام على صاحب النعمة العظمى والمحجة الكبرى النبي الأمي أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ولنكر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک سرکار دو عالم کا شہرۂ آفاق فرمان علی شان ہر مومن موالی حقدار چھوٹا بڑا سب نے سنا ہوگا. یہ کہ نبی نے ارشاد فرمایا اگر بندہ نوح نبی جتنی عمر پائے 1000 حج باپ ادا کرے 1000 حج پیدل کرے ساری زندگی روزے رکھے کوئی نماز قضا نہ ہو ماشاءاللہ اور وقت آخر کعبے کا طواف کرتے ہوئے مظلومیت کی حالت میں کعبے کے در پر قتل ہو جائے. ابھی ارشاد فرماتے ہیں اگر اس بندے کے دل میں علی کی ولایت نہیں جنت میں جانا درکنار وہ جنت کی خوشبو ماشاءاللہ. ایک بندے نے اعتراض کر دیا. اس نے کہا مجھے یہ رسول کی حدیث سمجھ ہی نہیں ہے. اب یہ الگ بات ہے انکار تھا یا اعتراض تھا. میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. ذرا توجہ کریں میری. اس نے کہا جی مجھے نہیں حدیث کی سمجھ ہے. کسی استاد کے پاس گیا عالم دین کے پاس گیا بڑے توجہ سے اطمینان سے اس کو سمجھایا دیکھو اگر کسی کنویں میں کتا گر جائے ماشاءاللہ بہت سے دوست پہنچ گئے
پورا گاؤں وہاں سے پانی نکال نکال کر پیے. اچانک کسی نے دیکھا تو بال نظر آئے. اب بال نظر آئے تو جا کر اندر دیکھا کہ کتا مرا ہوا ہے. عالم دین سے سوال کیا, حضور پانی پینے کا تو ایک ہی سہارا ہے, یہ کنواں, اس میں تو کتا مرا ہوا. ٹھیک ہے. اب وہ لوگ جب گئے عالم دین کے پاس, انہوں نے کہا 40 ڈول پانی نکال دو, فقہ کہتی ہے پانی پاک ہو جائے گا. واپس آئے, 40 ڈول نکالے. اب کتا تو وہیں تھا, ماشاءاللہ. پانی دوبارہ پینے کی کوشش کی, بال نہ پی سکے. جا کر پھر اسی استاد گرامی کے پاس گئے, حضور یہ ذرا آپ ہی پانی پی کے دکھاتے. جب ان کی نگاہ پڑی, انہوں نے کہا اس میں بال ہیں, تو سوال کیا کیا 40 ڈول نکالے تھے؟ جی نکالے تھے. تو کیا 40 ڈول نکالنے سے پہلے کنویں سے کتا بھی نکالا تھا؟ کہتے نہیں جی کتا تو نہیں سی سے کٹے. عالم دین ارشاد فرماتے یاد رکھو 40 کیا 4000 ڈول بھی نکل جائیں, جب تک اندر نجس کتا رہے گا کیا بات, ماشاءاللہ, کنواں پاک نہیں ہوگا. اگر کسی بندے کے دل میں ولایت علی کی مخالفت کا نجس کتا ہے, کیا بات, اگر دل میں ولایت علی کی مخالفت کا نجس کتا ہے, جب تک وہ کتا نہیں نکلے گا نہ نماز فائدہ دے گی نہ روزہ اور ذات واجب پروردگار اگر کوئی چیز نازل کرتا ہے تو اس کا ذکر قرآن میں کرنا. سورہ بقرہ, پہلے میں سورہ زمر سے ایک آیت پڑھتا ہوں. آیت 21, اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرماتا ہے الم تارا ان اللہ انزلنا من السماء ماء, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمانوں سے بارش نازل کرتا ہے. ماشاءاللہ. یہ ہے پہلی نازل ہونے والی چیز. میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں. ماشاءاللہ. میں نے کیا کہا, جملہ پچھلا دہراتا ہوں. جب پروردگار کوئی چیز نازل کرے تو اس کا ذکر قرآن میں کرتا ہے. اب آپ نے ایک دیکھ لیا, پانی نازل کرتا ہے, بارش نازل کرتا ہے. چلیے پھر قرآن مجید کی طرف. اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ, ہم نے بنی اسرائیل پر من و سلوہ نازل کیا. بے شک. دو چیزیں دیکھ لی آپ نے نازل ہونے والی. چلیے پھر چلتے ہیں قرآن مجید کی طرف. سورہ حدید 25ویں آیت, اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا حَدِيدًا فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ, ہم نے لوہا نازل کیا ہے. ہم نے لوہا نازل کیا ہے جس میں لوگوں کے لیے فائدہ ہے اور وہ بڑا سخت لوہا ہے. اب آپ نے 3 نزول دیکھ لیے. سب سے پہلے بارش نازل ہوتی ہے, پھر منو سلوا نازل ہوتا ہے, پھر لوہا نازل ہوتا ہے. یہ لوہا کہاں پر نازل ہوتا ہے؟ جنگ احد ہے, جہاد ہو رہا ہے. سرکار دو عالم کا ایک صحابی نام ہے عبداللہ ابن محض, جنگ لڑتے لڑتے اس صحابی رسول کی تلوار ٹوٹ گئی. تلوار کا ٹوٹنا تھا. سرکار دو عالم نے ایک درخت کی خشک لکڑی میں ہاتھ ڈالا. نبی کا ہاتھ کیا آنا تھا؟ لکڑی تلوار بن گئی. سرکار نے صحابی کو دی, صحابی گیا جہاد کیا. مین وائل اسی دوران میں
میرے پیر مولا علی کی تلوار بھی جہاد کرتے ہوئے ٹوٹ گئی. ماشاءاللہ. تاریخ نے یہ لکھا کہ مولا کی تلوار کا ٹوٹنا تھا. آئے رسول کے پاس, یا رسول اللہ, پہلوان کا جرنیل کا ہتھیار تو تلوار ہوتا ہے, یہ ٹوٹ گئی. تاریخ بتاتی ہے نبی کے پاس 2 تلواریں حمائل تھی, لٹک رہی تھی, مگر نبی نے علی کو ان میں سے ایک بھی دے دی. بے شک. تھوڑی دیر توقف کیا. اب نبی کا انتظار کرنا تھا کہ اس ذات واجب پروردگار کی طرف سے جبریل 2 چیزیں لے کر چلا, ایک تلوار, ایک آیت. ماشاءاللہ. توجہ کرنی نا مولا, آپ نے توجہ کرنی. ایک تلوار, ایک آیت. آیت محمد مصطفیٰ کے لیے, جی ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. تلوار علی مرتضیٰ کے لیے. کیا بات. جب آئے ہیں دعا کر کہا, یا نبی اللہ, یہ آپ کے پاس ہتھیار ہے, یہ علی کے لیے آیا. ایک درود پڑھیے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری, انتر صلوات. اب تلوار آ گئی. جو حمائل تھی نہیں تھی, نازل ہونے والی علی کے حوالے تھی. رسول پر آیت اتر آئی, میرا حبیب یہ جو لوہا نازل کیا ہے اس میں مومنوں کے لیے بڑا فائدہ ہے. اب جو تلوار سے علی نے جہاد کیا, کائنات کی ہر تاریخ کی کتاب نے لکھا, علی اس رنگ میں لڑے ہیں کہ سنہری کرسی پر بیٹھ کر جبریل نے ایک آواز بلند کی, شاہ مردان, شیر یزدان, قوت پروردگار, لا فتح الا علی, لا سیفہ الا ذوالفقار. نہیں ہے کوئی پہلوان جوان علی جیسا, نہیں ہے کوئی تلوار ذوالفقار جیسا. مولا کی تلوار کا کیا نام؟ ذوالفقار. دوستو, اگر آپ علماء سے پوچھیں ذوالفقار کا کیا مطلب ہے, فقار کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کو. میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. فقار کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی. ذوالفقار 2 ریڑھ کی ہڈیوں والی. اگر آپ ڈاکٹروں سے یا حکیموں سے یہ پوچھے, حکیم علی رضا مرحوم کے فرزند حکیم عام صاحب یہاں تشریف فرما ہے, جب آپ ان سے سوال کریں حضور ریڑھ کی ہڈی کا فائدہ کیا ہے, سب سے بڑا یہی فائدہ ہے کہ یہ انسان کا سہارا ہوتی ہے. یہ نہ ہو انسان بے سہارا ہو جاتا ہے. جب یہ 2 سہاروں والی ذوالفقار اتری ہے تو یہ کہتے ہوئے اتری ہے کہ نبی کو سنگل نہیں دوہرا سہارا عطا کیا. پہلی چیز نازل ہوئی, دسو بارش. دوسری چیز نازل ہوئی منو سنو. تیسری نازل ہوئی لوہا. چلیے اب چلتے ہیں پھر قرآن مجید کی طرف. ذات واجب نے ارادہ فرمایا کہ اب میں دنیا میں قرآن کو نازل کروں. اب قرآن کو نازل کروں. اس نے اپنے ارادے کے مطابق پہلے سوچا اس قرآن کو ایک پہاڑ پر نازل کر. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر آ جاتا تو اس قرآن کے رعب سے 2 ہی کام ہوتے, یا پہاڑ دب جاتا یا پھٹ جاتا. 2 ہی کام ہوتے نا. لیکن جب کائنات کی ہر شے اس قرآن کی قبولیت سے انکار کیا, اب اس پروردگار نے سوچا
کہ اسے کہاں نازل کیا جائے؟ ایک ہی چیز نازل ہے، نزلہ علی قلبک، اسے مصطفیٰ کے قلب پر نازل کیا، مصطفیٰ کے قلب پر نازل کیا۔ اب پھر میں امت مسلمہ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، برادران اسلام، آپ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہو، اتنا بتا دیجئے یہ جو مصطفیٰ کا قلب ہے، یہ قلب کیا ہے؟ اگر آپ کو جواب نہیں ملتا تو پھر بہار الانوار کا مطالعہ کیجئے، نبی نے یہ ارشاد فرمایا تھا، الفاطمہ تو قلبی ما ہے یا روحی بین جنبی، یہ میری دو پسلیوں کے درمیان جو دل دھڑکتا ہے، اسی کا نام تو زہرا ہے۔ یعنی نبی کے قلب کا نام زہرا ہے۔ کبھی نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ فاطمہ میرا میوہ دل ہے، یہ فاطمہ میرا قلب ہے، وہیں پر نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا، الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا، لو جی ایک ترجمہ آ گیا، فاطمہ میرا حصہ ہے، اور فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے، فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے۔ تین ترجمے آپ کے سامنے آ گئے۔ ذرا ایک اس حوالے سے بھی دیکھیے گا، جب سیدہ کی والدہ دنیا سے چلی گئی، چھوٹی سی زہرا ہے، نبی نے سوچا میرا میوہ دل ہے، کبھی میں سفر پر جاتا ہوں، کبھی میں حضر پر جاتا ہوں، کبھی جنگوں پہ جاتا ہوں، مجھے تبلیغ بھی کرنی ہوتی ہے، یہ اکیلی شہزادی ہے، تو کیوں نہ میں اپنی کسی زوجہ کے حوالے کر دوں۔ یہ سوچ کر نبی نے ننھی سی شہزادی کو، جنت کی اس کلی کو اپنی انگلی سے لگایا، چلتے چلتے اس حجرے میں آئے جس حجرے کا نام بی بی ام سلمہ کا حجرہ۔ جب بی بی ام سلمہ کے حجرے میں آئے تو آ کر کہا، اے میری زوجہ، تو جانتی ہے کہ اب اس کی ماں کا سایہ اس پر نہیں ہے، میں چاہتا ہوں آج سے تو اس بیٹی کی پرورش کیا کرے۔ جب نبی نے یہ جملے کہے، بی بی نے قبول فرمایا۔ سرکار صبح حوالے کر کے گئے تھے، جب شام ہوئی، نبیوں کا نبی آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ نے گھر میں قدم رکھا۔ جب گھر میں قدم رکھا، ادھر بی بی ام سلمہ ننھی سی شہزادی کو اپنے ساتھ لگائے ہوئے نبی کے پاس آئی، آ کر کہنے لگی، یا رسول اللہ، آپ نے حکم دیا تھا کہ میری بیٹی کی تربیت کرنی ہے، آپ کا حکم تھا، سرتابی کی مجال نہیں، مگر یا رسول اللہ یہ میرے بندے ہاتھ آپ کے سامنے ہے، میری بات کو قبول فرمائیں، آپ کی بیٹی کو میری پرورش کی ضرورت نہیں ہے۔ خدمت جناب سیدہ بآواز بلند تر صلوات۔ یہ جملہ سننا تھا، نبیوں کے نبی آقائے دو جہاں سوال کر کے کہتے ہیں، ام سلمہ آخر کوئی تو سبب ہوگا جو تو نے مجھے یہ کہہ دیا کہ اس بچی کو میری پرورش کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ سبب بیان کر۔ ام المومنین حضرت بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں، یا نبی، میں نے تربیت کی، آغاز تو کیا تھا، مگر جو رنگ دیکھا ہے وہ آپ بھی سنے حیران رہ جائے۔ کیا ہے کہ کسی بھی کام کا آغاز میں کرتی ہوں، انجام یہ دے۔ یہ وہ بچی ہے۔ اب یہ جو کہا گیا، الفاطمہ تو بضعۃ منی، دوستو جس نے کہا کہ یہ جگر کا ٹکڑا ہے، جگر کا لفظ تو استعمال ہی نہیں ہوا۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں بضع کا معنی کیا ہے، کیونکہ قرآن ہی تشریح کر سکتا ہے۔ عظمت اہل بیت قرآن سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا۔ کنعان میں کہت تھا، حضرت یوسف کے بھائی چلے ہیں غلہ خریدنے، جب پہنچے ہیں تو اپنے بھائی کو پہچان نہیں سکتے۔ یوسف تو وہاں عزیز مصر تھا،
11 بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے. کاش سوچتے تو ہوں گے نا, کاش ان 11 کے ساتھ ساتھ کوئی ایک غازی جیسا تو ہوتا. یہ پہنچے ہیں دربار میں, پہچان نہیں سکے. جا کر کہا کہ ہم غلہ خریدنے آئے ہیں. عزیز مصر نے ان سے پھر یہی سوال کیا کہ بتاؤ غلہ تو خریدنے آئے ہو, تم لے کے کیا آئے ہو؟ یہ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں, جواب میں کہتے ہیں حضور ہم لے کے آئے ہیں بزا. اب بزا کا مطلب ہے کل جمع پونجی, یعنی کنعان سے کل جمع پونجی لے کر آئے تھے. اب نبی نے جو کہا الفاطمہ تو بزا تو منی, فاطمہ میرا کل ہے, میری جمع پونجی ہے. اب جس بندے نے سیدہ زہرا کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہوگا نا, اس نے زہرا کے حق پر نہیں, اس نے تو نبی کی جمع پونجی پر ڈاکہ. ایک تو یہ آپ نے سنا بزا. آئیے ایک اور رنگ سے دیکھتے ہیں. سرور کائنات جب گھر میں آئی, بی بی موجود, آ کر نبی نے یہ کہا کہ بیٹی انی آجدو فی بدنی ذوف, میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں, مجھے کسائے یمانی اڑا دو. اب بہت سے لوگوں نے یہ لکھا کہ ذوف سے مراد بیماری ہے یا کمزوری ہے, مگر قرآن کہتا ہے ذوف سے مراد نہ بیماری ہے نہ کمزوری. آئیے پھر چلتے ہیں قرآن مجید. سورہ بقرہ آیت 130, اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا. اے ایمان والو کبھی سود نہ کھانا, نہ 2 چند کر کے نہ 4 چند کر کے, نہ دگنا کر کے نہ 4 گنا کر کے. آیت تو سود کے بارے میں, مگر پھر بھی اہل بیت کے فضائل کس طرح سے سامنے آتے ہیں. یعنی یہاں اضافم مضافیہ پتہ یہ چل رہا ہے کہ اضاف کا مطلب, ذوف کا مطلب 2 چند کرنا ہے. یہ لغت کے معنی نہیں لے رہا, میں قرآن کے معنی لے رہا ہوں. چلیے سورہ یونس کی طرف چلتے ہیں, اس میں بھی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اکلو ہاں ضائفینا, جب یہ بارش ہوتی ہے تو زمین اپنی فصلوں کو 2 چند کر دے. زمین اپنی فصلوں کو 2 چند کر دیتا ہے. اس کا مطلب ہے قرآن علی اعلان یہ بتا رہا ہے کہ ذوف یا اضاف کا مطلب چیزوں کو دگنا کر دینا, انہیں 2 چند کر دینا, دگنے پر دگنا 4 گنا کر دینا, یہ ہے ذوف. اچھا تو اب پھر جو نبی نے آ کر کہا کہ انی آجدو فی بدنی ذوفا, میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا, تو سیدہ نے یہ جواب میں کہا تھا اے بابا جان میں آپ کو اس ذوف میں اللہ کے سپرد کرتی ہوں. اب اللہ کے سپرد کیسے کیا؟ نبی نے ایک چادر اوڑھ لی, اندر آرام فرما رہے ہیں. پہلے حسنین کریمین آئے تو یہ 2 چند ہو گئے, پھر علی و بطول آگے, یہ 4 چند ہو گئے. یہ وہ سیدہ کائنات کی وہ ہستی جس کے بارے میں ام المومنین نے یہ ارشاد فرمایا تھا دنیا میں کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو کسی بھی حیثیت سے سیدہ کے ساتھ, رسول کے ساتھ مشابہت کا دعویٰ کر سکے. نہ قول میں, نہ فعل میں, نہ کلام میں, نہ چال میں, نہ ڈھال میں, نہ رنگ میں, نہ طور میں, نہ تبار. دنیا میں کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے. لیکن ام المومنین حضرت عائشہ بی بی یہ ارشاد فرماتی ہے کہ کائنات میں اگر واحد ہستی کوئی نظر آتی ہے تو وہ زہرا کے علاوہ کوئی دوسری نہیں. اگر صحن تطہیر میں کہیں زہرا ہوتی
بات کرتی تو ہمیں لگتا رسول بول رہا، اگر بی بی چل رہی ہوتی تو ہمیں لگتا رسول چل رہا ہے۔ ایک بہت بڑی کتاب مسند احمد بن حنبل سے ایک بڑی خوبصورت روایت پڑھنا چاہتا ہوں۔ برادران اہل سنت فقہ کے بہت بڑے امام ہیں، 4 ان کے امام ہیں نا جی، امام مالک ہیں، امام شافعی، احمد بن حنبل ہیں اور نعمان بن ثابت۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو کتب لکھی گئی ہیں، صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، بہت سی ایسی حدیث ہیں جو نبی کی درست حدیثیں ہیں، مگر ان دونوں احباب نے درج ہی نہیں کی۔ انہوں نے پھر ایک نئے سرے سے کتاب لکھی، نام رکھا مسند احمد بن حنبل۔ اس مسند سے میں نبی کی ایک بہترین خوبصورت سی حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سیدہ زہرا جب کبھی بابا کے پاس حاضر ہوتی، نبی 6 کام کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلا کام، جب بی بی بابا کے دربار میں قدم رکھتی، نبی استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ یہ ہے نبی کا پہلا کام۔ بابا کے دربار میں قدم آیا، نبی استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ دوسرا کام، جیسے ہی شہزادی بابا کی طرف بڑھتی، نبی چل کر نہیں، دوڑ کر بیٹی کی طرف جاتے۔ تیسرا کام، نبی سیدہ کے ہاتھ کا بوسہ لیتا۔ چوتھا کام، نبی اپنی مسند پر زہرا کو بٹھا دیا۔ یہ عام مسند نہیں، نبیوں کے نبی کی مسند ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بی بی ام حبیبہ کے حجرے میں نبی کا بستر لگا ہوا تھا۔ اس بی بی کا بابا، اس کا باپ جب ملنے کے لیے بیٹی کو آیا تھا نا، تو بیٹی نے اس مسند کو لپیٹ دیا تھا، کہا تھا بابا اب بیٹھ۔ اس نے کہا احترام میں بیٹیاں تو مسند بچھا دیا کرتی ہیں، تو نے اس کو لپیٹ دیا۔ کہا خبردار، یہ مسند تیرے بیٹھنے کے قابل نہیں، تو اس مسند پر نہیں بیٹھ۔ اب اس مسند پر بی بی بیٹھی۔ 5 کام، چھٹا اور آخری کام ذرا دوبارہ سے سن لو۔ پہلا کام، جب بی بی آتی نبی کھڑے ہو جاتے۔ دوسرا کام، بی بی چل کے آ رہی ہوتی، نبی دوڑ کر جاتے۔ تیسرا کام، نبی زہرا کے ہاتھ کا بوسہ لیتے۔ 5واں کام، نبی اپنی نشست پر مسند پر زہرا کو بٹھا دیتے۔ اور چھٹا کام، جب تک زہرا بیٹھی رہتی، نبی کھڑے رہتے۔ یہ ہے عظمت سیدہ۔ اب آپ نے یہ تو منظر دیکھ لیا کہ زہرا نبی کے دربار میں چل کر آتی۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو سخی حسین کا نبی کے دربار میں چل کر آنے کا منظر نہ سنا۔ ایک شخص نے نبی کے دربار میں آ کر ایک مقدمہ دائر کیا، یا نبی اللہ، میں تاجر ہوں، سفر پر جاتا ہوں، مگر یہ ایک بیٹا ہے، سیاہ رنگ کا ہے، میرے گھر میں پیدا ہوا۔ بھئی نتیجہ اپنا اپنا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کسی نے واقعہ سنا ہو۔ یہ سیاہ رنگ کا ہے۔ اب نہ میرے گھر میں کوئی سیاہ رنگ کا، نہ زوجہ کے خاندان میں کوئی سیاہ رنگ کا، مگر بچہ جنم دیا ہے، آپ ہی فیصلہ فرما دیں کہ حلال زادہ ہے یا حرام زادہ ہے۔ اب اس کا یہ سوال تھا۔ سرکار دو عالم نے کہا تم کل آنا، کل ہم فیصلہ کریں گے کہ تیرا بچہ حلال زادہ ہے یا حرام زادہ ہے۔ اس شخص نے نبی کے حکم کو مانتے ہوئے بچے کو اٹھا لیا، واپس چلا گیا۔ جب اگلا دن طلوع ہوا، اب لوگوں نے سن لیا تھا کہ ایک بچے کا فیصلہ ہونا ہے، نبی کے دربار میں ہونا ہے، نئے دن چڑھنے پر ہونا ہے۔ مدینے کی گلیوں میں، گھروں میں اس فیصلے کے انتظار کے لیے لوگ بے تاب ہونے لگے۔ جب اگلا دن طلوع ہوا، تھوڑی دیر ہوئی، مسجد نبوی میں وہی شخص خرامہ خرامہ چلتا ہوا بچے کو ہاتھ میں لے کر
نبی کے منبر کے سامنے لٹا دیا، کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کا حکم تھا کہ اگلے دن آ جانا، میں اگلے دن آ گیا ہوں، آپ فیصلہ فرما دیں کہ یہ جو بچہ ہے یہ حلال زادہ ہے یا حرام زادہ ہے، کیونکہ نہ زوجہ کے خاندان میں کوئی سیاہ رنگ کا، نہ میرے خاندان میں کوئی سیاہ رنگ کا، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، جو آپ فیصلہ فرما دیں میں اس کو قبول کر لوں گا۔ یہ سننا تھا۔ نبی نے کہا بلال ذرا جلدی جانا، میرے حسین کو تو بلا کے لانا۔ نعرہ حیدری، ذرا جانا میرے حسین کو تو بلا کے لانا۔ سرکار بلال مدینے کی گلیوں میں دیکھتے ہوئے اس مقام تک پہنچے جہاں سخی حسین موجود ہے۔ چند برس کا شہزادہ جب نانا کے صحابی کو دیکھا تو پوچھا میرے نانا کے صحابی خیریت ہے؟ ہاں ہاں شہزادے آپ کو نانا نے دربار میں یاد کیا۔ جب یہ پیغام پہنچا کہا آپ دربار میں چلیے، ہم ابھی تشریف لاتے ہیں، ہم ابھی چلے آتے ہیں۔ یہ کہہ کر دربار میں واپس ہوئے۔ اب دربار میں عجب منظر تھا، ہر زیرو یہی دیکھ رہا تھا کہ شاید ابھی حسین آیا، شاید ابھی حسین آیا۔ ہر بندے کی نگاہ دروازے کی طرف، ہر بندہ بے قرار تھا، ہر بندہ منتظر تھا کہ شاید کہ ابھی حسین آئے، ابھی دیکھ لیں کہ نبی نے سب اصحاب میں اپنی موجودگی میں ہی امام کے انتظار کی کس رنگ میں عادت ڈال دی۔ دل کی دھڑکنیں تیز کہ شاید کہ ابھی حسین آئے۔ تھوڑی ہی دیر گزری، شہزادے نے نانا کے دربار میں پہلا قدم رکھا۔ ادھر جو بچہ پڑا ہوا تھا اس نے حرکت کرنی شروع ہوئی۔ شہزادے نے دوسرا قدم رکھا، بچہ کوہنیوں کے بل ہوا۔ شہزادے نے تیسرا قدم رکھا، بچہ کھڑا ہونا شروع ہوا۔ شہزادہ قریب آتا گیا، بچہ کھڑا ہوتا گیا۔ جیسے ہی شہزادہ قریب آیا، بچہ سری عربی زبان میں کلام کر کے کہتا ہے السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے آپ کی ذات پر میرا سلام۔ آپ کی ذات پر میرا سلام۔ جیسے ہی اس بچے نے سلام کیا تو نبیوں کے نبی آقائے دو جہاں ختم مرتبت نے یہ ارشاد فرمایا اے شخص تو نے یہی پوچھا تھا نا کہ اس بچے کے بارے میں فیصلہ فرما دے، جاؤ فیصلہ ہو گیا کہ یہ بچہ حلال زادہ ہے، ایک دو دن کے لیے نہیں قیامت تک کے لیے حلال زادہ ہے۔ اس بندے نے ہاتھ باندھ لیے، کہنے لگا یا رسول اللہ آپ نے ارشاد فرما دیا، میں نے قبول فرما دیا، مگر اس دل کے اطمینان کی خاطر بس اتنا بتا دیجئے آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ بچہ حلال زادہ ہے؟ اس وقت نبی یہ ارشاد فرماتے ہیں اے بندہ خدا کیا تو نے دیکھا نہیں اس بچے نے میرے حسین کی تعظیم کی؟ کوئی بھی دور ہو، سرکار دو عالم کا دور ہو یا آج کا دور، ہر وہ بندہ جس نے اس گھر کی تعظیم کی ہے نگاہ معصوم میں وہی حلال زادہ ہے۔ کیا زبردست جملہ ارشاد ہوا، انہوں نے کہا جی کسوٹی یہی ہے کہ اسی سے پتا چلتا ہے حرام زادہ محض نسب کا حرام زادہ نہیں ہوتا، جو بھی معصوم کا گستاخ ہو وہ حرام زادہ ہوتا ہے۔ چلے دلیل کو محکم کرنے کے لیے فقط ایک منظر اور پڑھنا چاہتا تاکہ دلیل کامل ہو جائے۔ آپ نے دیکھا نہیں جنگ خندق کا منظر تھا، جب جنگ ہو رہی تھی تو خندق جہاں سے تنگ شاید کسی تنگ دل کی کھدی ہوئی تھی، چوڑی خندق تھی مگر ایک جگہ سے تنگ تھی۔ عمر بن عبد ود اس جگہ سے پھلانگ کر آ گیا نبی کے خیمہ کے سامنے، نیزہ گاڑ کر
اونچی آواز میں گستاخی کرتے ہوئے یہ کہنے لگا، او مسلمانوں کے نبی، تیرا یہ دعویٰ ہے کہ اس جنگ میں جو لڑتا ہوا مارا جائے وہ شہید ہوتا ہے، بھیج اپنے جوانوں کو، میں آج کشتوں کے پشتے لگا دوں تاکہ انہیں بھی پتا چلے شہید کیسے ہوا جاتا ہے۔ جب یہ اس نے للکار دی ہے نا، یہ آواز دی ہے، یہ نبی کے خیمے کے سامنے بلند آواز سے گستاخی کی ہے، اس وقت سرکار دو عالم جلال میں آگے اور جلال میں آ کر ارشاد فرماتے ہیں، من لحاظل قلب، من لحاظل قلب، ہے کوئی جو اس کتے کی زبان کو بند کرے؟ اس کا مطلب ہے وہ بندہ کتا نہیں تھا، مگر نبی کے دروازے کی گستاخی کر کے نبی کے منہ سے وہ کتا بن گیا تھا۔ اب جس نے معصوم کے دروازے کی گستاخی کی، جب کی کبھی بھی وہ نکاح معصوم میں فیصلہ ہو چکا، وہ کتا ہے، اور یہ ذہن میں رہے، معصوم پروردگار کے احکام کو بڑھانے کے لیے ہر طرح کی قربانی دیتی ہے، مگر جیسی ولایت علی کے لیے اس گھرانے نے قربانی دی ہے، آج تک کائنات میں ایسی قربانی نہ ہو سکتی۔ عزادارو، نبی کا یہ فرمان ہے کہ جو مصطفیٰ کا حلال کردہ ہے قیامت تک کے لیے حلال ہے، جو مصطفیٰ کا حرام کردہ ہے قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ مگر جب شریعت تبدیل ہو رہی تھی، جب احکامات تبدیل ہو رہے تھے، جب محمد کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کیا جا رہا تھا، تو پھر محمد کا نواسہ ہی باہر نکلا تھا۔ لوگ تو بیعت کر رہے تھے، کوئی چھوٹے چھوٹے نہیں، بڑے بڑے نام بیعت کر گئے تھے، مگر نانے کی شریعت کو محفوظ کرنے کے لیے وہی آیا جسے اپنے نانا کا دین بڑا عزیز تھا۔ عزادارو، خالی حسین کے ساتھ ساتھ حسین کے بھائی بھی نہیں قربان ہوئے، ان عورتوں کا بھی بڑا حصہ ہے جنہوں نے اپنے جگر گوشے اس دین پر قربان کر دیا۔ سیدہ ام رباب، یہ نام سن کر آپ کے ذہن میں یہ تازہ ہو گیا ہوگا، کربلا کی وہ مستور جس کے پاس 2 تحفے تھے، 6 ماہ کا علی اصغر، 3.5 سال کی سکینہ۔ عزادارو، 10 محرم کا دن کیا ڈھلا، سیدہ ام رباب کا بخت ڈھلنے لگا۔ جب عصر عاشور قریب آئی، بی بی نے دونوں بچے ساتھ لیے، علی اصغر کو لیا، حسین کی گود میں ڈال دیا اور انگلی سے پکڑا سیدہ سکینہ کو شریکت الحسین کے حوالے کر دیا۔ 10 محرم کے دن علی اصغر حسین کا صدقہ بن گیا۔ عزادارو، سکینہ شام کے زندان میں شریکت الحسین کا صدقہ بن گئی۔ جب امام نے استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی حسین کی مدد کرنے والا؟ امام کا استغاثہ ختم ہوا، خیمے میں 6 ماہ کے بچے نے خود کو جھولے سے گرا لیا۔ عزادارو، جھولے سے گرنا تھا، خیام سے عورتوں کے رونے کی آواز آئی، جلدی سے حسین آئے، کہا کیا کوئی بچہ پیاس سے فوت ہو گیا ہے؟ کیا کسی بچے کا انتقال ہو گیا ہے؟ تمہارا گریہ بلند ہوا۔ عزادارو، بتایا یہ گیا، جب سے آپ نے استغاثہ بلند کیا ہے، علی اصغر جھولے میں آرام نہیں کر رہا۔ عزادارو،
امام نے علی اصغر کو ہاتھ میں لیا، ہاتھ میں لے کر کہتے ہیں علی اصغر تو ابھی 6 ماہ کا ہے، تلوار تو نہیں چلا سکتا، تیر تو نہیں چلا سکتا، تو اتنا چھوٹا ہے، ہتھیار نہیں اٹھا سکتا، گھوڑے کی پیٹھ پر نہیں بیٹھ سکتا، اے علی اصغر تو بابا کی مدد کیسے کرے گا؟ عزادارو ادھر علی اصغر نے ننی ننی سی آنکھیں اپنی نگاہیں بابا کے قدموں پر گاڑ دی، بابا ایک مرتبہ مجھے میدان میں لے چلو، میں ایسا وار کروں گا ظلمت کا دھارا قیامت کے لیے۔ امام نے علی اصغر کو لیا، عزاداروں جانے لگے تھے۔ ام رباب کہتی ہے آقا کچھ دیر کے لیے علی اصغر میرے حوالے کر دو۔ عزاداروں بی بی نے علی اصغر کو لیا، سبز چوگا پہنا ہے، خشک بالوں میں کنگھی کی، آنکھوں میں سرما لگایا، رو کے کہتی ہے علی اصغر میں کفو بیگانی ہوں، ابھی تھوڑی دیر بعد تیری ملاقات دادی زہرا سے ہوگی، دادی سے شکایت نہ کرنا کہ میدان میں بھیجنے سے پہلے ماں نے پانی بھی نہیں پلایا تھا، میرا لال پانی ایک طرف، میرا تو کھیر بھی خشک ہو چکا۔ عزادارو بی بی نے دوسرا جملہ کہا، بی بی رو کے کہتی ہے علی اصغر تیرا بابا تھکا ہوا سارے دن کا لاشیں اٹھاتا اٹھاتا، کبھی آنو محمد کے لاشیں، کبھی علی اکبر کا لاشا، کبھی چچا عباس کا لاشا۔ علی اصغر جب تک تیرے بھائی زندہ تھے حسین کو تلوار کا زخم نہیں لگا، کوئی تیر نہیں لگا، خبردار علی اصغر جب تک تیری سانس میں سانس ہے تیری وجہ سے تیرے بابا کو زخم نہ آئے۔ عزادارو جب شہزادے کو لے کر چلے ہیں نا، امام نے جا کر فوج اشکیا سے کلام کیا، کہا تمہاری نگاہ میں اگر کوئی جرم ہے تو حسین کا ہو سکتا ہے، کوئی قصور ہے تو حسین کا ہوگا، مگر اس 6 ماہ کے علی اصغر کا تو کوئی جرم۔ عزادارو امام نے کہا فقط ایک گھونٹ پانی اس صغیر کے لیے۔ عزادارو یہ جملہ سننا تھا، فوج اشکیا رونے لگی۔ عمر سعد کہتا ہے او حرملہ اگر یہ سلسلہ چلتا رہا میری فوج باغی ہو جائے گی، میری جیتی ہوئی جنگ ہار جائے گی، جلدی کر اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر۔ عزادارو 3 پھل کا تیر جو جانوروں کو مارا جاتا ہے اس نے چھوڑنے کا ارادہ کیا، نشانہ خطا ہوا۔ عزادارو دوسرا تیر چھوڑا، نشانہ خطا ہوا۔ عمر سعد کہتا ہے او ملعون تو بڑا تیر انداز تھا، اس موقع میں تیرا نشانہ خطا ہو گیا۔ کہتا میرے قریب آ ذرا خیام میں دیکھ، کوئی بی بی سر پہ قرآن رکھ کے آواز دے کے کہتی ہے ملعون اپنا تیر بھی دیکھ، میرا صغیر بھی دیکھ۔ عزادارو حرملہ نے تیسری دفعہ شست باندھی، تیر چھوڑا، اب جو تیر نے پرواز کی بی بی ام رباب نے آواز دی علی اصغر ہوشیار، تیر اونچا ہے۔ علی اصغر نے ہمہ کر تیر گردن میں لیا، علی اصغر کو ذبح کرتے ہوئے حسین کے بازو میں لگا۔ عزادارو آقا نے صغیر کا خون ہاتھ میں لیا، چاہا آسمان کی طرف پھینکوں، آواز آئی مولا اس بے گناہ کا خون میری طرف نہ پھینکنا، اگر یہ خون آیا
امام نے ارادہ کیا اس معصوم کا خون زمین کی طرف پھینک دوں. عزادارو زمین کی آواز آئی, اے آقا اس کا خون میری طرف نہ پھینکنا, اگر اس کا خون میری طرف آیا زمین سے انگوری نہیں ہوگی. عزادارو امام نے اسی خون والا ہاتھ اپنی ریچھ پہ ملا, آواز بھی پروردگار بروز حشر ہوگا, اسی حالت میں تیرے دربار میں پیش ہوں گا, تیرے دربار میں پیش ہوں گا.